اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اولیاء کرام کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائز ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں ناظرین جو یقیناً عارفوں کے قائد ہیں اور جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، یعنی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا آج تذکرہ پاک انشاءاللہ مل کر ہوگا. ناظرین کرام، 17 رمضان المبارک 560 ہجری کو اندلس یعنی اسپین کی سرزمین پر روشن ہونے والے دنیا تصوف کے انتہائی تابناک تارے، قطب المحدین، رئیس المکاشفین، شیخ المحققین، امام الاولیاء والصالحین، واقف اسرار و ہدایت، عارف باللہ، سردار المقربین، دنیا اسلام کے ممتاز صوفی، علوم کا بحر بے کنار، دعائے محی الدین یعنی محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اکابرین کے سربراہ کہلاتے تھے، جن کا نسب حاتم تائی کے قبیلے بنو طے سے جا کر ملتا ہے، جن کا گھرانہ زہد و تقوی میں، جاہ و جلال میں، علم و فضل میں، پاکیزگی و طہارت میں، معرفت میں، مرثیہ کے اعلیٰ طبقات میں اپنی جداگانہ شان رکھتا تھا. شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو ناظرین اس ماحول میں سانس لینے کا موقع ملا جو انتہائی پاکیزہ ماحول تھا، جن کی روحانی جورسڈکشن ناظرین اسپین سے لے کر کونیا تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی یوں کہیے کہ ویسٹ سے لے کر ایسٹ تک پھیلی ہوئی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ جن کی دعا کا فیضان ہی تھا ناظرین کہ خلافت عثمانیہ نے 600 برس تک 3 بر اعظموں پر یعنی ارطغرل غازی کی 18 نسلوں کے 36 سلاطین نے حکومت کی. اسلامی تصوف میں ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تمام مشائخ آپ کے اس مقام کے قائل ہیں. 12 سال کی عمر صرف تھی صاحب، صرف 12 سال کی عمر. ابن رشد جیسی بلند پایا شخصیت کو صرف 2 لفظوں یعنی ہاں اور نہ کے ذریعے فرط حیرت میں مبتلا کر دیا. وہابی علم کے رازوں کو سمجھانے والے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے ناظرین، یہ 12ویں صدی کی عبقری شخصیت، عظیم فلسفی، مفکر اور محقق ہیں جن کا شمار عالم اسلام کے چند اہم ترین دانشوروں، مفکرین، فلسفیوں اور صوفیہ میں ہوتا ہے. آپ نے 150-200 سال کا عرصہ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو پورا ایک میکانزم تھا ناظرین، ایک ابن العربی رحمت اللہ علیہ ہیں، تاریخ بتاتی ہے، روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 100-125 برس پہلے آپ سے آئے ہیں اور ایک آپ ہیں، یعنی آپ نے تقریباً 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت کی ہے جس میں آپ بطور فوجی فوج میں بھرتی رہے، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی. آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طریقت کے راستے پر چل کر اصل ملازمت میں یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملازمت میں لگ گئے. زندگی اسفار سے آپ کی بھری پڑی تھی. قرآن، حدیث اور دیگر علوم کی تعلیم کے ساتھ ادب، تاریخ، شاعری اور بعض دیگر علوم و فنون میں آپ نے کمال مہارت حاصل کی. زمانے کے تمام علوم پر آپ کو کامل دسترس حاصل تھی. ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے یعنی ان تمام علوم پر
اور کامل دسترس کے ساتھ ناظرین قرات سبا میں بھی کمال رکھا تھا. یعنی آپ کے مشائخ اور اساتذہ کی تعداد تقریباً 70 کے قریب بتائی جاتی ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ دنیا تصوف میں وہ اہم ترین ہستی ہیں کہ اگر ہماری عرفانی روایت کا ایک نظام شمسی اسے تصور کیا جائے تو اس کا مدار شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں. ان کے ہاں بیان ہونے والے تصور حقیقت اپنی تمام تفصیلات اطلاقات سمیت ہمارا کل ورثہ ہیں. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و فلسفے نے صرف ایک دور علاقے یا خاص مذہب و ملت کو نہیں بلکہ ہر دور زمانے اور بلا تخصیص تمام مفکرین عالم کو متاثر کیا ہے. جدید تحقیق کے مطابق ناظرین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے 846 کتابیں منسوب ہیں جن میں سے 550 تک رسائی ممکن ہے لیکن ان میں سے صرف 400 رسائل و کتب کو ٹھیک تصور کیا جاتا ہے. اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اندلس سے شمالی افریقہ، مصر، عرب، شام، عراق، یروشلم، ترکی اور دیگر جگہوں پہ اسفار کیے. عبادتوں، ریاضتوں اور شب بیداریوں کا معاملہ ناظرین اپنی جگہ تھا لیکن 80 برس کی عمر تک 800 سے زائد کتابوں کے مصنف، یوں کہیے کہ 80 برس میں آپ نے 800 برس کے برابر علمی کام سر انجام دے دیے تھے. 2 کتابیں ناظرین فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ بے پناہ شہرت حاصل کر چکی تھی. گزشتہ چند برسوں میں مغرب نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف خاص توجہ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے انگریزی، فرانسیسی، ہسپانوی، اطالوی اور جرمنی جیسی اعلیٰ ترقی یافتہ زبانوں میں نہ صرف شیخ اکبر کی عربی کتابوں کے تراجم ہوئے بلکہ اس کی تشریح بھی ہوئی اور ان کے سوانے پہ بھی بہت سارا کام کیا گیا. مشہور عرب مورخ ابن ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن عربی کی جسارت، قدرت اور ذہانت کا کوئی جواب نہیں ملتا. اور جواب کیسے ملے صاحب؟ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا ہو اور جو توحید پرستی کے اس مقام پہ ہوں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے راز منکشف کرے اس قدرت کے، تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخص ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب موجود ہیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب موجود ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ محمد اویس صاحب موجود ہیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں صاحب. بڑی ایسی شخصیت کہ آپ یہ دیکھیے کہ روحانی حوالے سے بھی کیا ہی مقام اور علمی حوالے سے بھی کیا ہی مقام. واقعی آپ شیخ اکبر ہیں. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، آغاز یہاں سے کیجئے اور خاص طور پہ ان کے صوفی منش گھرانے میں جو جو ہستیاں گزری، میں تو انگشت بدندہ ہوں کہ ہر ہستی جو ہے اپنی جگہ ولایت میں خاص مقام رکھتی ہے، تو ان کا مقام و مرتبہ. اور خاص طور پہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش میں جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعا کا اثر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ ان کے روحانی صاحبزادے تھے. آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ آسمان تصوف کے ایک ایسے چمکتے دمکتے ستارے ہیں کہ آج بھی ان کی روشنی اور ان کے فیض سے عالم اسلام اور بالخصوص اہلیان تصوف فیض پا رہے ہیں. شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی الاندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے. اور عیسوی اعتبار سے 12ویں صدی میں آپ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، آج تقریباً سمجھ لیجئے کہ 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کو ہے، لیکن آج بھی آپ کے بیان کردہ تصوف کے وہ اسرار و رموز ایک نصاب کی، ایک کریکولم کی اور گویا کہ ایک اعتبار سے ایک پوری انجمن کی سی کیفیت ہمارے سامنے نظر آتی ہے. واہ. اندلس یعنی اسپین کی سرزمین پر مرثیہ علاقے میں آنکھ کھولنے والے یہ عظیم چشم و چراغ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے ولایت و تصوف کے اعتبار سے ایک ایسے خوبصورت نقوش عطا فرما دیے تھے جو سلسلہ وار ان کے خاندان اور ان کے نسب میں چلتا ہوا آ رہا تھا. اللہ. سب سے پہلا جو ان کا تعارف ہمیں کتب میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حاتم طائی کے بھائی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی قبیلہ طے صاحب. جی، قبیلہ طے ہے اور طے قبیلے کے کچھ افراد یہاں اسپین اندلس میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور اسی نسب اور اسی خاندان میں آپ کی ولادت ہوئی. ٹھیک ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کے مزاج میں جو سخاوت ہے اور مہمان نوازی ہے وہ بہت درجہ کمال نظر آتی ہے. تو عرب کا یہ مہمان نوازی اور سخاوت کا جو عنصر ہے، یہ جب یہ اندلس اسپین میں یہ قبیلہ بنی طے کے افراد کے ذریعے سے پہنچا ہے،
اور حاتم طائی کی سخاوت جو آج بھی معروف اور مشہور ہے، اس کا جو بیانیہ اور اس کا جو اظہاریہ جاری ہوا وہ ہمیں حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ وہاں مالی سخاوت تھی، یہاں علمی سخاوت ہمیں نظر آئی۔ علمی سخاوت، اور اتنی فراوانی کے ساتھ یہ سخاوت تھی کہ وہ سخاوت جو جاری ہوئی وہ آج بھی اسی طرح سے جاری ہو رہی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ کے اجداد میں یعنی آپ کے جو جد امجد ہیں، دادا محترم ہیں، ان کا نام محمد بتایا گیا، اور وہ اندلس میں ہی قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کے درجے پر فائز تھے۔ یعنی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک علمی گھرانہ بھی ہے اور ایک روحانی گھرانہ بھی ہے کہ جس کا اندلس پر ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے، اور اس خاندان کے افراد کی حیثیت اس علاقے میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے کہ چونکہ آپ کے دادا جان اس علاقے میں چیف جسٹس ہیں اور قاضی القضاء کے عہدے پر فائز ہیں۔ یعنی اس اعتبار سے اس بات کو اگر ہم یوں بھی سمجھیں کہ اس خاندان کی جو اپنا پریسٹیج تھی یا اس کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ اتنی مطلب پازیٹیو تھی، ہاں کہ اتنی پازیٹیو تھی کہ ان کو قاضی القضاء کے عہدے پہ ان کے دادا کو فائز کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والد بزرگوار ہیں علی بن محمد، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ آپ نہ صرف تقوی میں تو کمال درجہ رکھتے ہی تھے، بہترین فقیہ ہیں اور بہترین محدث ہیں، اور اس وقت کے محدثین میں آپ کا ایک بڑا نام نظر آتا ہے۔ آپ کی جو مادینہ اولادیں ہیں یعنی بیٹیاں شہزادیاں تھیں، اولاد نرینہ نہ تھیں، جس کے لیے آپ اکثر یہ پریشان رہتے تھے کہ چونکہ میرا نسب اور میرا نام تو میرے اولاد نرینہ سے آگے چلنا ہے تو اللہ رب العزت مجھے اولاد نرینہ عطا کر دے۔ تو یہ آج کے دور کا سلسلہ نہیں ہے کہ بزرگوں کے پاس دعا کروانے کے لیے جایا جاتا ہے۔ آج سے 850 سال پہلے علی بن محمد بھی محی الدین ابن عربی کے لیے دعا کروانے کے لیے حضور شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں کہ ان بزرگوں سے دعا کروائیں اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے سے کوئی صاحب علم یا کوئی صاحب ایمان ایسا نہ ہوگا کہ جو اس سے انحراف کر سکے یا کہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ مجھے معلوم نہیں۔ سبحان اللہ۔ علی بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے والد بزرگوار ان کے پاس گئے کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت مجھے صالح اولاد نرینہ عطا کر دے۔ سبحان۔ فوراً ہی آپ کو حضرت شہنشاہ بغداد کو یہ القاء ہوا، آواز آئی کہ ان کے نسب میں جو ہے اولاد نرینہ نہیں لکھی گئی۔ اللہ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت جنہیں غوث العظم فرمائے، پھر وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جب نیاز پر اترتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا جی ناز، اور پھر دوسرا انداز ہے نیاز کا۔ اچھا، اب جب یہ نیاز کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ انہوں نے علی بن محمد کی پشت سے اپنی پشت کو رگڑا، ملایا اور اسے رگڑا، اور فرمایا کہ میرے صلب میں اور میری پشت میں ایک بیٹا تھا جو میں نے رب کی بارگاہ میں گزارش کر کے وہ بیٹا آپ کو ہبہ کروا دیا۔ اللہ۔ اور پھر عین 9 ماہ کے بعد محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تصوف کی دنیا ہو، ولایت کی دنیا میں جب سخاوت جاری ہوتی ہے تو شہنشاہ بغداد اپنی اولاد بھی دوسروں کو ہبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ، یعنی دوسرے لفظوں میں نہ صرف یہ دعا کا اثر بلکہ یہ شہنشاہ بغداد کی کرامت بھی ہے۔ یہ کرامت ہے، ساتھ اور ان کے جو تصرفات ہیں، ان تصرفات پر بھی ہم کلام کر سکتے ہیں کہ کتنا تصرف اللہ رب العزت نے اس ہستی کو عطا فرمایا۔ پھر خود حضور شہنشاہ بغداد نے ہی آپ کا نام محی الدین رکھا۔ اچھا، اپنے ہی لقب کے اوپر، اپنے ہی لقب پر آپ نے ان کا نام محی الدین رکھا، اور پھر اندلس میں رہنے کی وجہ سے آپ اندلسی مشہور ہوئے، اور پھر وہ ابتدا ہی سے جو روحانی تعلق شہنشاہ بغداد سے جڑا، پھر وہ چلتا 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 آج بھی دیکھیے کہ جسے شیخ اکبر کہا جاتا ہے وہ پھر اس فصوص الحکم کے تحریر کرنے والے محی الدین ابن عربی ہی ہیں۔ سبحان۔ اور یہاں ایک اور بات خاص طور پہ یہ بھی سننے والوں کو سمجھ آئے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، ظاہر ہے وہ جو آپ نے نیاز والا ورڈ استعمال کیا بڑا کمال ورڈ ہے، یعنی اس سے اندازہ ہوا کہ دینے والی ذات وہی ہے، لینے والے مطلب بیچ میں جو وسیلہ آپ بن رہے ہیں اذن اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، بندے کی طاقت یہاں کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ وہ جو نیاز مندی بھی اس بارگاہ میں اس کی قبول ہوتی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے دادا کے ساتھ، آپ کے چچا اور ماموں کا بھی کیا مقام اور مرتبہ۔ ڈاکٹر صاحب، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے، ظاہر ہے آپ چونکہ اس وقت ایک بڑا مقام اور اسٹیچر رکھتے تھے، یہ ساتھ ساتھ بتائیے کن علاقوں میں
اور ظاہر آپ کو ہجرت کرنی پڑی تھی کیونکہ جب مرثیہ یا مرثیہ جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا اشبیلیہ میں جو ہے آپ نے ہجرت فرمائی، تو کن حالات میں فرمائی؟ ایک بات. دوسرا یہ کہ سماجی اور معاشرتی جو مقام تھا، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پہ اور مزید آپ تفاصیل بتائیے. نیز ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیمات، یعنی خاص طور پہ جو تعلیم و تربیت کا آپ کا سلسلہ وہ کن علوم میں ابتدا ہوئی، اس کی کن علاقوں میں حاصل کی، کن اساتذہ سے، کیونکہ تقریباً 70 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اساتذہ تھے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، یقیناً ایک بہت ہی بڑے اعزاز کی بات میں سمجھتا ہوں کہ آج شیخ اکبر کے حوالے سے ہم ابتدائی اور بہت ہی تعارفی نوعیت کی گفتگو میں شامل ہیں. آپ نے ہجرت کے حوالے سے کہا، شیخ اکبر کی زندگی میں اور ظاہر آپ کے خاندان کی زندگی میں بالخصوص، لیکن آپ شیخ اکبر کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں سفر سفر اور سفر ہے. اچھا، جہاں آپ نے پوچھا کہ مرثیہ سے آپ نے ہجرت کرنے پر کیوں مجبور ہوئے، تو مرثیہ کو یعنی آج کل کے شہر، یعنی آج کل کے اسپین کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ویلنسیا وہ جگہ ہے. اچھا، ویلنسیا میں مرثیہ ہے. تو ویلنسیا سے آپ وہاں تشریف لاتے ہیں جس کو آپ اشبیلیہ کہتے ہیں، اور آج کل اس کا نام ہے سیوی. سیوی ایک سٹی ہے، بہت ہی ریناؤنڈ، بہت ہی کلاسیکل سٹی ہے اندلوسیا کے اندر. تو واقعات میں اور آپ کی بایوگرافی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ آپ کی دینی شہرت تھی، آپ کے خاندان کی، آپ کے والد گرامی کی، آپ کی خاص ایسوسیشنز تھیں، تو جب موحدون نے ویلنسیا مرثیہ کے اندر طاقت حاصل کر لی تو چونکہ پوزیشن آپ کی مختلف تھی لہٰذا آپ ہجرت پر مجبور ہوئے. تو ابتدائی طور پر پرتگال لسبن میں آپ تشریف لے کر گئے، اور پھر واپس وہاں سے آپ یہاں تشریف لے کر آئے سیوی، جسے آپ اشبیلیہ کہتے ہیں. یہ اس زمانے کا ایک علمی کلچر کی جگہ تھی، سویلائزیشن کی جگہ تھی، جہاں پر حصول علم کیا جاتا تھا. اور جہاں تک علم کی بات ہے تو علم کے حوالے سے ہم کچھ رسمی باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن علم کا کمال اور اس کا عروج اور اس کی معراج اگر ہم نے چیک کرنی ہے کہ شیخ اکبر کیوں شیخ اکبر کہلاتے ہیں، تو ایک واقعہ آپ خود اپنی یعنی فتوحات میں لکھتے ہیں اور وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ قاضی ابوالولید، یعنی جنہیں ہم ابن رشد بھی کہتے ہیں، ابن رشد نے ملاقات کا اظہار کیا کہ یعنی ملاقات آپ سے، شوق ملاقات کا اظہار کیا آپ کے والد گرامی سے. ٹھیک ہے. اور آپ کیا ہیں؟ آپ ہیں قاضی کہاں کے؟ قرطبہ کے. تو آپ نے جب اس بات کا اظہار کیا، وہ اظہار کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ سب لوگ آپ کے علم، آپ کے کشف کو جانتے تھے اور آ کر نریٹ کرتے تھے. اور ابن رشد علم کلام اور فلسفہ کا اتنا بڑی علمی فگر تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ایک بڑا ریناؤنڈ اورینٹلسٹ ہے جس کا نام ہے ارنسٹ رینا نے ایک کتاب لکھی ہے ایویروس اینڈ ایویروسزم، اور اس نے یہ چیز اختیار کی کہ مسلمانوں میں فکر اور فلسفہ ابن رشد کے بعد ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس کا انالیسز یہ بھی ہے کہ مغرب میں اگر کوئی فکر و فلسفہ آیا تو وہ قاضی ابن رشد کی وجہ سے آیا. اور وہ اظہار ملاقات کر رہے ہیں، شوق ملاقات کا اظہار کر رہے ہیں کن سے؟ شیخ اکبر سے. تو جب یہ پیغام پہنچا تو شیخ اکبر تشریف لے کر آئے. ابتدائی طور پر نیریٹرز نے نیریٹ کیا کہ قاضی ابن رشد نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا. یہ کمال ہے ایٹ ینگ ایج، یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ 15 سال عمر تھی، بعض لوگوں نے کہا 20 سال عمر تھی، اور بعض لوگوں نے 12 سال بھی لکھا ہے. ہاں، یعنی یہ بھی نیریشن. اور ابن رشد کی عمر خاصی تھی اس وقت، اور ابن رشد اس وقت ریناؤنڈ ایک بڑی پوزیشن کے اوپر تھے ایلورن کے اندر، اور ویسٹ میں بڑی ایکسیپٹنس تھی ان کی آئیڈیالوجی کی. اچھا، اب جو باتیں ہوئی وہ کیا ہوئی؟ بات جو کمال کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ جو ہم نے، یعنی قاضی ابن رشد فرماتے ہیں کہ جو ہم نے عقل کے ذریعے سے پہچانا، کیا آپ کو وہ کشف کے ذریعے سے ملا یا نہیں؟ اب آپ جواب سنیے گا. حضرت شیخ اکبر نے جواب دیا نام، اور پھر فرمایا لا. ہاں اور نہ، یس اور نو. ان دونوں کے درمیان آپ نے وہ جواب بھی دے دیا کہ میں نے وہ کمالات حاصل کیے جو آپ نے عقل کے ذریعے سے حاصل کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کمال ایسا کمال ہے
کہ وہ اپنی ذات میں چونکہ ذات ہستی کیسی ہے, ایک ایسی ہے جو کہ لا فانی ہے, اس کا ہم تحدید کر ہی نہیں سکتے, لہذا فرمایا نا. اس کا مطلب یہ ہوا, اسی وجہ سے جنید بھائی شیخ اکبر کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے کہ وہ جو لوگ جنہوں نے اکتساب کر سکتے تھے, وہ اکتساب کی معراج پر بیٹھ کر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے وہ حاصل کیا, آپ نے کہا وہ بھی حاصل کیا اور اس سے ہم آگے بھی گئے. یعنی دونوں باتیں آپ نے بتا دی کہ لا محدود حاصل کر کے محدود بھی ہوں. ایگزیکٹلی. اب آپ آئیں دوسری بات کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ اکبر کا علم کا مقام اگر جاننا ہے تو ان کا علم کا مقام یہ ہے, ان کے علم کا مقام یہ ہے کہ آج اسلام جس صورت میں موجود ہے, ہم سب جانتے ہیں 1258 میں منگول انویژن کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا. آج جو علم موجود ہے وہ سب کا سب حاشیہ ہے. کس کی تحریرات پر؟ حضرت شیخ اکبر کی تحریرات کے اوپر. کہ جس طرح آپ نے دیکھیں علم کا ایک ٹرینڈ اور ایک ٹریڈیشن اور روایت کیا ہے, فقہ کی ہے, دوسری روایت علم کلام کی ہے, تیسری روایت تصوف کی ہے. آپ نے ان تینوں دھاروں کو اپنی تحریرات کے اندر اس طرح سمویا کہ جس کی گہرائی اور گیرائی کا اندازہ آپ کو فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ میں ملتا ہے. اور آج جو بھی صاحب علم ہے, جو بھی صاحب نظر ہے, وہ محض حاشیہ لکھتا ہے آپ کی تحریرات کے اوپر, اور آپ کی تحریرات کو سمجھنا عام انسان کا کام ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب اسی سلسلے کو یہیں سے جوڑ دیتے ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی چھوٹی سی عمر میں اتنا فہم, اتنی جو ہے وہ اپنا حکمت آپ کو عطا کی, اتنا علم عطا کیا, لیکن وہی بات ہے آپ چونکہ کسی اور دنیا کے مسافر تھے اور ایک شاہی خاندان سے آپ کی پوری جو فیملی کی اٹیچمنٹ اور عہدہ ساری چیزیں, لیکن وہی بات ہے کوئی ایک واقعہ تھا جو آپ کی دل کی دنیا کو بدل کے یعنی کسی اور سمت آپ کو لے کے چلا گیا. وہ واقعہ بتائیں کیا ہوا. دوسرا, اور یہ دیکھیں یہ کیسا ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ بڑی بڑی ہستیوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے انقلابات جو ہیں اس سے بپا ہو جاتے ہیں. بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جو چھوٹی باتوں سے بڑے انقلاب پیدا کرتے ہیں اپنے اندر. دوسرا یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ذاتی اوصاف و محاسن بھی بتائیے, پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی ذات میں تھا بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور مقام کا یہ عالم ہے کہ وہ شیخ اکبر بنے اور پھر اس کے بعد زمانے نے کوئی شیخ اکبر نہیں دیکھا, اور زمانے نے تسلیم کیا کہ آپ شیخ اکبر ہیں. دوسرا کوئی شیخ اکبر اس لقب سے پھر نہیں آیا. اللہ, یہ لقب انہی کا ہے اور زمانے نے انہی کو دیا, انہی کو زیبا ہے, اور یہ انہی کے لائق ہے کہ انہیں ہر ایک نے جس نے بھی کہا یہ شیخ نہیں ہے, شیخ اکبر ہے. سبحان. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک ظاہری علوم کی تکمیل, فہم و فراست کا یہ عالم ہے کہ ابن رشد کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ابن رشد بھی حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں کہ کیا مقام ہے علم کا. تو اللہ پاک کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جب اپنی طرف کامل رغبت دیتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک واقعہ رونما ہوتا ہے جس سے انسان کو اپنے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ ایک باطن کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. سبحان. تو وہی ہوا شیخ ابن عربی کے ساتھ, شیخ اکبر کے ساتھ بھی, کہ آپ کے والد وزیر ریاست تھے. ظاہری علوم میں مہارت کی وجہ سے پھر آپ کو سرکاری عہدے ملے. الجندی یعنی فوج کا ایک بڑا عہدہ تھا, وہ آپ کے حصے میں آیا. پھر اس کے بعد آپ سیکرٹری کے عہدے پر بھی فائز رہے, اس سے ترقی کر کے یہ ایک بڑا عہدہ تھا وہاں پر. ان ظاہری عہدوں کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے کہ جو دنیاوی مجلسیں ہیں وہ بھی بپا ہیں. تو ایک اسی طرح کی آپ سوشلائزنگ جو ہے وہ آپ کی اپنی جگہ تھی. بالکل. تو ظاہری مجلس میں آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سارے معاملات جاری و ساری ہیں جو دنیا کے ہیں. تو آپ اس مجلس میں اچانک محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا دل اچاٹ ہو گیا, اور پھر غیب سے ایک آواز آپ کو سنائی دیتی ہے کہ تم ان مجلسوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, تمہاری منزل کہیں اور ہے, اس کی طرف سے دل ہٹاؤ اور ہماری طرف دل لگاؤ. اچھا یہاں دیکھیے کہ دونوں ہی محی الدین, چاہے وہ محی الدین ہو جن کی دعا کا آپ سمرا اور یہ محی الدین جو ان کی دعا کا سمرا, دونوں ہی کو ایک ہی جیسی انٹیوشن ہے کہ تم اس معاملے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. میں نے کہا یہ اللہ کی سنت ہے. جیسے حضور علیہ السلام بھی ایک دفعہ کسی بچپن میں جو ہے کوئی دوست آپ کو ایک میلے کی طرف لے گیا تھا, تو غیب سے حضور کو بھی آواز آئی تھی کہ تم ان میلوں کے لیے نہیں. تو حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اور صبح اٹھے تو سب کچھ ختم ہوا ہوا تھا میلے. یہ اللہ
اللہ کی سنت ہے کہ وہ کسی ایک مرکز پہ لا کے کامل توجہ دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ حضور کی فیضان سے جو ہے وہ شیخ ابن عربی بھی جو ہے اس مجلس سے باہر نکلے. کہاں پہلے وزیروں میں بیٹھنے والے، اب وہ جو وزیر کا چرواہا ہے اس چرواہے سے جا کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آج یہ لباس پسند نہیں آ رہا، تمہارا لباس پسند آ رہا ہے، اپنی گدڑی مجھے دے دو اور میرا شاہانہ لباس تم لے لو. بس اس گدڑی میں آئے ہیں. وہ جو چند گھنٹے اس رات ان کے گزرے ہیں جس میں وہ کبھی جنگل کی طرف جا رہے ہیں، کبھی بیابان، کبھی صحرا کی طرف، وہ ایک بے چینی کی رات گزری ہے اور اس رات میں کچھ ان کے دل میں القاء کر دیا. یعنی یوں کہیے کہ وہ جو منصب کا لباس آپ نے پہنا تھا، آپ نے اس گدڑیے کے لباس سے تبدیل کر کے اپنے منصب کے لباس کو روند کے رکھ دیا. روند کے رکھا، ظاہریت سب روندی گئی. اور جیسے کہ ذکر کیا گیا پھر اس کے بعد ہمیشہ آپ سفر میں رہے. اور یہ سفر راہ حق کی تلاش میں تھا، خدا کی ذات میں فنا کا تھا، حضور علیہ السلام کی محبت میں فنا کا سفر تھا. یہ دین کی بقا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے سفر تھا. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ پھر آپ نے اپنی زندگی میں کسی چیز کو مقصد نہیں بنا. ذاتی اوصاف ذاتی اوصاف میں آپ دیکھیں کہ کتنی ایک ذمہ دار شخصیت ہیں کہ اپنے گھریلو معاملات بھی آپ نے ساتھ ساتھ چلائے. آپ بیت اللہ نہیں گئے اس وقت تک جب تک آپ کی والدہ موجود. والدہ کا وصال ہوا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے بیت اللہ کا پہلا سفر کیا. یعنی کتنا ایک انسان کے ذہن میں اپنے ظاہری رشتوں کو، ظاہری معاملات کو لے کے چلنا ہے. اور یہ تصوف کے خلاف نہیں ہے، تصوف کی حقیقت ہے کہ ماں کے قدموں میں انسان بیٹھا ہو، اسے پانی بھر کے دے رہا ہو، دن رات اس کی خدمت میں لگا ہوا ہو. یہ پھر ذوق عبادت آپ کے اوصاف و محاسن میں کہ آپ نے جہاں جہاں جا کے نمازیں پڑھی ہیں اس جگہ کو آپ نے باکمال بنا دیا. اور آپ کا دنیا سے جو بے رغبتی ہے وہ آپ کے ذاتی اوصاف اور محاسن میں ہمیشہ شامل ہو گئی. ایک بڑی چیز آپ کے اوصاف و محاسن میں جو سننے والوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہے کہ شیخ اکبر بن کر بھی آج ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، سینکڑوں کتابیں، پڑھنے والوں کو کیسے مخاطب کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بیٹے، میرے رفیق، میرے دوست. واللہ آپ ان کی کوئی کتاب پڑھیں گے آپ کو لگے گا آپ ان کے ساتھ بیٹھے، ایسا لگے گا جیسے ان کے مخاطب آپ ہیں. وہ آپ کو مخاطب کر رہے ہیں. اتنی نرمی ہے گفتگو کے اندر، اتنا پیار ہے، اتنی مٹھاس ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ جو لوگ حقیقت میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے انہوں نے کس طرح آپ کے میٹھے اخلاق کو سمویا ہوگا اور کس طرح انہوں نے شیخ اکبر کے اخلاق کو جو ہے وہ محسوس کیا ہوگا. چند جملے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر وقفے پہ چلتے ہیں. چند جملے عشق رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ پلٹ کر وہ بار بار جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عشق کے تذکرے ہیں وہ ہمیشہ ان کی محفل میں رہا کرتے تھے. اور ان کو دیکھنے والوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ شیخ اکبر فنافر رسول تھے. اللہ اکبر. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے اور حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ اسپین سے لے کے کونیا تک، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، آپ کا ایک روحانی تصرف اور آپ کی ایک روحانی جورسڈکشن ہے. اور پھر دیکھیے صاحب، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، نہ مانے، لیکن وہی بات ہے، جو ماننے والے وہ مانتے ہیں اور جو جاننے والے وہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی ظاہری طور پر حکومت کرنے والے ہیں اگر ان کی کنیکٹیویٹی واقعی صوفیہ کے ساتھ جڑ جایا کرتی ہے تو پھر دنیا پر ان کی حکمرانی ہوتی ہے. یعنی 3 بر اعظموں پر آپ سوچئے خلافت عثمانیہ کی خلافت قائم تھی. اور آپ ذرا اندازہ کیجئے صاحب کہ عالم یہ تھا کہ یعنی جو جاہ و حشمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا وہ بیانڈ دی امیجنیشن ہے. یہ صرف ثمرہ تھا حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. لوٹ کر سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ حصول علم کا جو آپ کا معاملہ تھا، یعنی درس و تدریس کا جو آپ کا معاملہ تھا، اندلس سے لے کے مراکش تک آپ کے اسفار کرنا، یعنی جو پہلا فیز ہے یہ بتائیں گے، پھر اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں ہم اس وقت ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے. آپ کے جو مواعظ ہیں، آپ کی جو نصیحتیں ہیں، وہ بھی بڑی کمال ہے صاحب. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ ان کے یعنی مختلف مواعظ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو جب علماء بیان کرتے ہیں اور جب آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں تو آپ ایک عجیب کیف و سرور کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی ایک جگہ آپ فرماتے ہیں اور دنیا کی حقیقت کو چند جملوں کے اندر آپ نے آشکار کر کے رکھ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ دنیاوی خواہشات کی مثال ایک سمندر جیسی ہے. یہ جو جتنی بھی دنیاوی خواہشات آج ہمارے ساتھ لگی ہوئی نا ناظرین، جس کے اندر ہمیں ترقی کی طمع ہے، مال کی طمع ہے، اسٹیٹس کی طمع ہے، عزت کی طمع ہے، شہرت کی طمع ہے، کرسی کی طمع ہے، جاہ و حشمت کی طمع ہے، حسن و جمال کی طمع ہے، یعنی ہماری خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں کہ دنیاوی خواہشات کی مثال ایک سمندر جیسی ہے. جتنا ہم اس کا پانی پیتے ہیں، جتنا ہم اس کا پانی پیتے ہیں، اتنی ہی ہماری پیاس بڑھتی جاتی ہے. یعنی آپ دنیا کے اندر صاحب جب داخل ہونا شروع ہوتے ہیں نا، یعنی دنیاوی لذتوں سے آپ محظوظ ہونا شروع ہوتے ہیں تو دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچنا شروع کرتی ہے. پھر آپ اس کی لذات میں، دنیا کی عیش و عشرت کے اندر، اس کی آسائشوں کے اندر مکمل طور پہ کھوتے چلے جاتے ہیں. آپ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، یعنی آپ کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی. لہٰذا یہ سمندر وہ ہے کہ آخر میں انسان کو غرق کر دیتا ہے اور انسان اس کے اندر غرق ہو کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ نہ پہلے کسی کی تھی نہ بعد میں کسی کی ہوگی، بلکہ میں ایک جملہ عموماً کہتا ہوں، یہ اس بے وفا معشوق کی طرح ہے جس کی زلفوں کے سب اسیر تو ہوتے ہیں صاحب، لیکن آخر میں یہی معشوق لا کے اس جگہ کھڑا کر دیتی ہے جہاں پر تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. علامہ صاحب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ظاہر ہے، اب سلسلے کو ہم وہاں سے جوڑتے ہیں کہ مزید حصول علم اور درس و تدریس کے لیے اندلس سے مراکش تک کا جو سفر ہے، یعنی مختلف اسفار آپ نے جو کیے ہیں، اس میں ابتدائی یہ جو ایک اسفار ہیں آپ کے، اس میں مختلف شخصیات سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہیں. پھر آپ نے باقاعدہ خانقاہ بھی قائم کی، یعنی وہی بات ہے کہ لوگوں کی تزکیہ نفس کے لیے اور ان کی روحانی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے سلسلہ بھی جاری کیا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو اشارہ خاص طور پہ علامہ صاحب نے فرمایا گھر کی ذمہ داریوں کا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک طرف آپ کی جو علمی کارنامے اور روحانی کارنامے ہیں اس میں آپ شیخ اکبر نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی جو بنیادی ذمہ داری ہیں اس کو بھی کسی طور سے آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت میں ایک خوبصورت گوشہ آپ کے اسفار کا بھی ہے. آپ نے جو ٹریول کیا ہے، جو آپ کی جرنیز ہیں، جو آپ نے سفر اختیار کیے ہیں، اور اس سے جو آپ نے تصوف کے، علم کے، روحانیت کے جو مبارک موتی آپ نے چنے ہیں، وہی آپ کی زندگی کے ایک مبارک گوشے کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. 590 ہجری یا 596 ہجری، یہ دو تواریخ سال ذکر کیے جاتے ہیں جب آپ پہلی دفعہ اندلس سے باہر کا سفر اختیار کر رہے ہیں. تو تقریباً اپروکسیمیٹ 30-35 کے قریب آپ کی ایج تھی کہ جب آپ نے اس سفر کو اختیار کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو عمر ہے، اس عمر میں آپ تمام ابتدائی علوم حاصل کر چکے ہیں، اور ان تمام ابتدائی علوم کو حاصل کر لینے کے بعد اب یہ جو اسفار کیے جا رہے ہیں، اس کا بنیادی جو مرکز ہے، یا آپ اس کو کہیں کہ نقطہ ارتکاز ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایسے اسفار اختیار کروں جہاں بڑے افراد سے میری ملاقاتیں ہو جائیں. اور گویا کہ ان اسفار کا آغاز اسی نیت اور اسی ارادے سے ہوا کہ بزرگ ہستیوں کی بارگاہ میں پہنچ کر ان سے اکتساب فیض کیا جائے. آپ نے جب ان سفروں اسفار کا آغاز کیا ہے تو تیونس میں آپ کی جو پہلی ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات اس وقت المراودون کے خلاف جو اٹھنے والی بہت بڑی آواز تھی، جناب شیخ ابو القاسم بن قصی، ان سے وہاں ملاقات ہوئی. اور نہ صرف ملاقات ہوئی بلکہ ان کی ایک کتاب تھی خلون نعلین، اس کا باقاعدہ آپ نے ان سے درس بھی لیا. اچھا صرف درس نہیں لیا بلکہ اس کے بعد جب آپ کو دیگر اسفار کے درمیان میں یا سفر کے دوران میں جہاں فراغت ملی تو آپ نے اس پر باقاعدہ ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا کہ جو ان کی کتاب کی پوری ایک شرح کی صورت ہمارے سامنے نظر آئی. پھر اس کے بعد اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات ایک اور بزرگ سے ہوئی ہے، حضرت شیخ ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
اچھا، ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں اور اس ملاقات کے بعد آپ کے حافظے پر جب ان کی نظر پڑی تو انہوں نے حضرت شیخ محی الدین ابن العربی سے یہ کہا کہ آپ کا تعلق چونکہ اندلس سے ہے اور اندلس کا علاقہ علم اور تصوف کے اعتبار سے زرخیز ہے، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے صوفیاء کے احوال جو ہے وہ رقم کریں۔ اچھا، تو ان کی فرمائش پر حضرت شیخ محی الدین ابن العربی نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام تھا روح القدس۔ اس میں آپ نے 55 کے قریب ان صوفیاء اور ان بزرگوں کے احوال ذکر کیے کہ جن کے ساتھ آپ کی ملاقات رہی یا جن سے آپ کو شرف تلمذ حاصل ہوا، یعنی اسی زمانے کے جو جی، اور ان اشخاص کا ایک خوبصورت انسائکلوپیڈیا روح القدس کی صورت میں آپ نے انہیں سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اسی سفر میں ایک اور بڑی شخصیت ابو محمد عبداللہ بن خمیس الکنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے۔ اچھا، جہاں وہ تصوف کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے بڑے مرتبے پر فائز تھے، وہیں آپ سرجن تھے، جراح تھے۔ اچھا، تو آپ ان کے پاس روحانی اعتبار سے فیض تو لینے گئے ہی تھے، تقریباً 1 سال کا عرصہ آپ ان کے پاس رہے۔ اچھا، تو تاریخ دانوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ شیخ محی الدین ابن العربی جہاں وہاں روحانیت حاصل کرتے رہے، وہیں ساتھ ساتھ جو سرجن کے اعتبار سے اور جراحیت کے اعتبار سے ان کے پاس ملکہ تھا، وہ فنون بھی آپ ان سے حاصل کرتے رہے۔ یعنی ملٹائی ڈائمینشنل جو شخصیت آپ کو شیخ اکبر کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، آپ اس میں بھی نظر آئے۔ اتنی ڈائیورسٹی کہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے۔ یہ نہیں کہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو میری جہت نہیں ہے، یہ میرے کام کا جو ہے وہ ڈومین نہیں ہے، آپ نے اس سمت بھی علم کو حاصل کرنا اپنے لیے ساتھ، مطلب آپ جیک آف آل نہیں بنے، آپ ماسٹر آف آل بنے۔ ماسٹر آف آل۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب واپسی کا رستہ ہے تو وہاں حضرت شیخ عبداللہ القلفاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نامی بزرگ ہیں، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی، جزیرہ طریف میں آپ ان کے پاس رکے۔ اچھا، ان کے پاس بیٹھ کر پھر وہی نام اور لا والی کچھ کیفیات ظاہر ہوئی، اور اس موقع پر باہمی گفتگو کے دوران ایک مسئلے پر آ کر جو ہے یہ بحث رک رہی ہے، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ جو شاکر غنی ہے، جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ شکر گزار ہے، وہ افضل ہے یا صابر فقیر افضل ہے؟ کیا زبردست سوال۔ جس کے پاس فقر ہے اور وہ صبر کرنے والا ہے، وہ افضل ہے یا وہ غنی افضل ہے کہ جو غنی مال ملنے پر شکر ادا کرنے والا؟ بڑا زبردست سوال۔ تو حضرت شیخ محی الدین ابن العربی کا جو اسٹانس تھا وہ تھا صابر فقیر کی طرف۔ یعنی کہتے تھے کہ جو شاکر غنی ہے اس سے افضل ہے کون؟ وہ کہ جو فقر میں مبتلا ہے لیکن صبر کرنے والا ہے۔ اور پھر اس پر انہوں نے بہت دلیل دی، بہت تفصیلات اس پر علماء نے ذکر کی ہیں۔ پھر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو آپ کی بنیادی ذمہ داریاں تھیں اس سے بھی آپ کبھی بھی پیچھے، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی بات۔ حقوق اللہ کو اختیار کرنے کے ساتھ حقوق العباد کو ترک کر دینا، یہ تصوف کے میدان کا راہی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی آپ کتنے ہی بڑے شہ سوار ہو علم کے اور آپ کتنے بڑے مجاہد ہو جی دین اسلام کے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے گھر والے آپ سے خوش نہیں ہیں اور آپ ذمہ داریاں پوری نہیں کریں تو سب ختم ہو گیا۔ آپ نے شادیاں بھی کی، بالکل، آپ نے والدہ کی خدمت بھی کی، بہنوں کے جو معاملات وہ بھی ہیں۔ آج ہم جو ہے تصوف کو جس زاویے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اصل حقیقت اور اصل تصوف جو ہے اس سے یکسر مختلف ہے۔ رہبانیت تصوف کا نام نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے والدہ ماجدہ کی جو خدمت کی، مجھے یہی لگتا ہے کہ شیخ اکبر کا لقب اسی کی بدولت ہے۔ ایسے ہی پھر چونکہ آپ کی بہنوں کی تعداد زیادہ تھی، آپ نے ان کی شادی کا انتظام، دیگر امور تمام کو تھے چھوٹے لیکن ان کی ذمہ داریوں کو آپ نے پورا فرمایا تھے چھوٹے لیکن شیخ اکبر تھے، شیخ اکبر تھے، اور پھر اپنی بہنوں کی ان ساری ذمہ داریوں کو آپ پورا فرما رہے ہیں۔ ان سب سے نبرد آزما ہونے کے بعد آپ نے ان مقدس اسفار کو اختیار کیا جہاں آپ ان روحانیت کے اعلیٰ ترین مراکز مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی زیارات کے لیے تشریف لے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو خانقاہ کا قیام، اس پہ بھی تھوڑا سا آپ گفتگو آگے ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ عقل، اچھا ہم مثال کے طور پر کسی شہر سے دوسرے شہر ٹریول کر لیں، میں تو پچھلے 2 برس سے ٹریول کر رہا ہوں کراچی اور لاہور کے درمیان، لیکن بات وہی ہے کہ آپ کسی جگہ اگر آپ کاروبار کے لیے اگر ٹریول کریں یا ویسے ٹریول کریں یا کاروبار سمیٹنا ہو، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، جاب ملے نہ ملے، کاروبار ہو نہ ہو، یعنی آپ کی پوری زندگی ٹریولنگ میں گزر رہی ہے۔ پھر وہی بات ہے شادیاں کرنا، دیگر چیزیں اور اخراجات کو نمٹانا، پھر اتنا بڑا علمی کام کرنا، یہ سوائے اللہ کی عطا کے ہو ہی نہیں سکتا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا حجاز مقدس کا جو سفر ہے
ذرا آئیے اس طرف چلتے ہیں. اور تصنیف و تالیف کا جو آپ کا سلسلہ ہے اس کی سرگرمیاں ہیں, اور وہی بات ہے کہ مارکۃ الآراء آپ کی جو کتاب جس میں فصوص الحکم کی بات ہوتی ہے یا فتوحات مکیہ کی اہمیت کی بات ہوتی ہے, امیزنگ ہے. تلاش حق, ریاضت. پھر دیکھیے تبلیغ کے سلسلے میں آپ اب جو ٹریولنگ کر رہے ہیں وہ انٹائر ڈفرینٹ ہے, بتائیے ذرا. جنید بھائی آپ غور کیجئے کہ شیخ اکبر ٹریول کر رہے ہیں فرام ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ فرام ویسٹ ٹو دا ایسٹ. بالکل ٹھیک. اس سے کیا آپ کو پکچر سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلام اور اسلامک سوسائٹی کس طرح کی تھی؟ اٹ واز کاسموپولیٹن, اٹ واز ٹالرنٹ, اٹ واز نالج سیکنگ. بہت اچھا جملہ ہے, بہت اچھا. اب دوسری بات کے اوپر آپ کی توجہ چاہوں گا. علوم کی ہم بات کرتے ہیں اور علوم میں ہم ان کی حدود کے قائل ہیں. علم الکلام یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہاں ختم ہوتا ہے. فقہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. شیخ اکبر کا جو کمال ہے جنید بھائی, جس کے اوپر توجہ چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ نے جزیات پر توجہ نہیں فرمائی. آپ کا جو کمال ہے, آپ نے ان تمام پھیلے ہوئے علوم کو باہم مربوط فرمایا. He was the systematizer, he was the synthesizer. Not only mysticism, تصوف, علم کلام اور فلسفے کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ جو تھوڑی سی کمی آپ کو نظر آتی ہے امام غزالی کے اس سسٹمیٹائزیشن کے اندر جو کہ اس سے پہلے تھی, وہ آپ نے مکمل فرمائی. دوسری بات, انہوں نے نئی ووکیبلری علم کے اندر انٹروڈیوس کروایا. یعنی اب جتنے صاحب علم آئے انہوں نے اسی نئی ووکیبلری کے اندر رہتے ہوئے اپنے علم کی ترویج اور اشاعت کی. تو اس کا آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا, وہ جو علمی اعتبار سے کاسموپولیٹن سوسائٹی تھی, وہ مطلب ایکسیپٹنس ان کی جو ہے ایکسیپٹنس بھی تھی, ایکسیپٹنس ڈائیورسٹی بہت تھی, اور ایکسپیریمنٹیشن زیادہ تھی, اور اس کی پھر یعنی ایکسیپٹیبلٹی بھی تھی. جنید بھائی تیسری بات, ابھی عشق رسول کی بات, ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ حضور کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کرے, اور ہر ایک کا ہوتا بھی. مزہ اس وقت آتا ہے جب آپ صرف یہ سماعتوں سے یہ باتیں ٹکرائیں کہ حضور کی طرف سے بھی پیغام آیا. اور آپ دیکھیے کہ فصوص حکم میں حضرت شیخ اکبر خود نقل فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم ہے, اور یہ فصوص الحکم آپ کے سامنے آ رہی ہے. یہ کیسی بات, یہ دیکھیں, یہ ہے عشق. دوسری بات سنیے کہ مکہ اور حجاز مقدس کے سفر کی بات ہوئی تو 1201 عیسوی میں آپ وہاں تشریف لائے, اور وہاں 28 برس تک فتوحات مکیہ یعنی وہ اوپننگز, وہ کھلی ہوئی چیزیں جو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو انعام کے طور پر دی, انہیں آپ نے نقل کیا. علم لدنی, پیور علم لدنی. ایگزیکٹلی. اور 560 اس کے چیپٹرز ہیں. 28 برس کے اندر ایک والیومس کام ہوا ہے جس کو ابھی ورتائے تحریر میں ترجمے کے حساب سے نہیں لایا جا رہا. بے شمار اس کے نسخے ابھی تک نہیں لا سکتے. ریسرچ اوور ریسرچ. اور میں ناظرین کی توجہ چاہوں گا, اس کے صفحات کے بارے میں ذرا کلیئرٹی بتائیں مجھے. 4000 صفحات یا 15000؟ دیکھیں مختلف ایڈیشنز, اس کے مختلف پیج نمبرز ہیں, اس کو مختلف طرح سے دیکھا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر آج بھی ریسرچ ایگزسٹ کرتی ہے کہ شیخ اکبر کا کون سا کام درست ہے, جس کا آپ نے شروع میں ابتدائی میں ذکر کیا نا کہ ہمارے تک اتنے پہنچتے ہیں جب اس کی یعنی تحقیق کی جاتی ہے تو 400 پیسز آف ورک ہیں جو کہ اس وقت تک کمپائل ہو چکے ہیں. اچھا, اب میں یہ چاہوں گا کہ کچھ گفتگو کی جائے آپ کے یعنی ایک کتاب جیسے کہ فصوص الحکم کے اوپر. بہت ضرورت ہے, لوگ اس کا نام بھی سنتے ہیں. دیکھیں اس کا موضوع کیا ہے, اس کا موضوع ہے انسان. حدیث مبارکہ میں ہے اور آپ نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس کی تشریح اس کتاب میں آپ کو یوں ملتی ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو تو خدا کو پہچانو گے. اس کے پیچھے جو چھپا ہوا یقین ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی امیج کے اوپر بنایا. جب انسان اپنے اوپر غور کرتا ہے, اپنے آپ کو پہچانتا ہے, تو دراصل خدا کو پہچانتا ہے. اور پھر جو فصوص الحکم کو حکمت کے اندر جوڑا گیا, 27 فصوص یعنی 27 چیپٹرز ہیں. ہر ایک نبی کو آپ فرماتے ہیں کہ ایک حکمت دی گئی, اس کی حکمت دوسرے نبی سے مختلف تھی. ان تمام بظاہر آپ کو اختلافات کے اندر کہ ایک نبی کو ایک حکمت دی گئی, دوسری کو دوسری دی گئی. شیخ اکبر فرماتے ہیں یہ دراصل ان تمام اختلافات کے اندر ایک ہی وحدت ہے, اس ملٹیپلسٹی کے اندر ایک یونٹی ہے, اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. انسان کی تخلیق جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے, انسان کی تخلیق جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے, اس میں پوری کی پوری جو جسے ہم کہتے ہیں مائکرو کاسموس یعنی کائنات کے تمام مظاہر آپ کو چھلکیں گے, نظر آئیں گے, وہ اس انسان کے اندر نظر آئیں گے. یعنی وہ ایک نیوکلیس اور محور کی بات ہو رہی ہے. اچھا, آپ سلسلے کو آگے بڑھائیے. ریاضتیں, تبلیغ, دیگر ایک جملہ میں کہوں گا.
فصوص حکم کا دروس کا آغاز ہوا شہر کونیا کے اندر. حضرت صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی فکر کو آگے بڑھایا, اور وہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف لائے اور پھر حضرت کا قائل ہوئے. اور اپنا کیا کہتے ہیں, آپ کو سوتیلا بیٹا بھی مطلب جو ہے جی ان کی والدہ سے آپ کا نکاح ہوا, ان کی والدہ اور حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ کی فکر سے بہت زیادہ متاثر. اچھا, اب بات یہ کہ ظاہر یہ تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو ہوتا ہی ہے نا, وہی بات ہے کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو آپ ان کے دادا استاد یا دادا شیخ جو ہیں وہ ہوئے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا, یہ جو ان کی ٹریولنگ ہے, اب اسفار کا سلسلہ ہے, کچھ میں چاہتا ہوں اسی سلسلے کو یہیں سے آپ جوڑ دیجئے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی 604 ہجری میں, یعنی ایک تو اسفار کا سلسلہ بیچ میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اس کو بھی ذرا ڈیفائن کر دیں, اور مکہ پاک آپ ایک بار پھر آپ کی مکہ پاک آمد ہوتی ہے, اور 607 ہجری جو بتایا جاتا ہے تاریخ میں کہ کونیا آپ تشریف لے جاتے ہیں, اور کونیا اور ایشیا کوچک جو ہے اس میں تصوف کا اور فکر فلسفے کا جو باقاعدہ آپ کام شروع کرتے ہیں. اچھا, یہاں تاریخ بھی بتاتی ہے کہ ارطغرل غازری سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی, اور خلافت عثمانیہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا ثمرہ بھی نظر آتا ہے, یہ بھی بتائیے. پھر آپ کا وصال پاک اور آپ کا جو مزار مبارک کا ایک معاملہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عرصے کے بعد جو ہے وہ آشکار ہوگا جب سین جو ہے شین میں داخل ہوگا, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 604 ہجری کا جیسے ذکر کیا گیا کہ آپ مکہ مکرمہ گئے, اور بیت اللہ میں حرم میں جا کے آپ پر جو ایک کیفیات طاری ہوتی تھی تو آپ وہاں جا کر بھی پھر تصنیف کا کام شروع کر دیا کرتے تھے. تو شیخ ابن عربی کی بہت ساری تصنیفات ایسی ہیں جو آپ نے حرم میں اور بیت اللہ میں بیٹھ کے لکھی ہیں, اور 604 ہجری میں آپ نے وہ فیض وہاں سے پھر سمیٹا ہے, اور پھر آپ کو اشارہ ہوا کہ اب آپ نے ایشیا کی طرف جانا. تو وہ جو آپ مشرق و مغرب کے سفر کر رہے ہیں, سمجھیں کہ ان سب کا جو نچوڑ ہے وہ لا کے آپ نے ایشیا والوں کو دیا ہے. اور جب آپ ایشیا میں تشریف لائیں تو جیسے صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا کہ وہ آپ کے مرید بھی تھے, وہ آپ کے شاگرد بھی تھے, اور وہ آپ کے فیض کو ایشیا میں پھیلانے والے بھی تھے. تو صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ علیہ نے فصوص الحکم کی شرح بھی لکھی, اور مقام علم کا یہ عالم تھا کہ جب وہ بیٹھ کر فصوص الحکم کا درس دے رہے ہوتے تھے تو اس وقت ان کے سننے والوں میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. تو وہ ان کے دوست بھی ہیں, وہ ان کے جو ہے وہ شاگرد بھی ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ مقام کونیا کا مقام ہے. آپ سمجھ لیں کہ ایک طرف آپ جسے آج ہم ترکیہ کہتے ہیں اس کے ایک سرے پر کونیا ہے, اور دوسرے سرے پر آپ دیکھیں تو اناتولیا ہے. تو وہاں آپ کونیا میں تشریف فرما ہیں, اور اناتولیا میں اگر آپ دیکھیں تو ارطغرل جو ہے وہ منگولوں کے ساتھ لڑ رہا ہے. ہماری ان جو ہسٹری کے اندر ایک خاص چیز ہمیں نظر آتی ہے, لوگ کہتے ہیں بزرگوں کا نام تم اتنا زیادہ لیتے ہو, انہوں نے کیا کیا. ان بزرگوں کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ اسلامی ریاستیں جب زوال کی طرف جانا شروع ہوتی تھی تو یہ اپنے مقام تصوف سے اور اپنے مقام روحانیت سے ان سلطنت اسلامیہ کے ظاہر کے ڈھانچے کو سنبھالا کرتے تھے. یہ اسی لیے محی الدین کہلاتے تھے کہ انہوں نے اسلامی ریاستوں کی بقا کے اندر بہترین کردار ادا کیا. جیسے جو ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خلفاء جہاں گئے انہوں نے وہاں کی ریاستوں کے لیے کام کیا. تو آپ کی دعائیں تھی جو ارطغرل سے ملاقات پر آپ نے دی, اور منگولوں کے خلاف منگول اتنی بڑی طاقت بن کر ظاہر ہوئے تھے کہ ظاہری اسباب میں ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ اسلام یا کسی مسلمان کو دنیا پہ باقی رکھیں, لیکن مسلمانوں کا قیام اور اتنے بڑے خطرے سے ان کا نکل جانا یہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں تھی. اور پھر جو سلجوکی سلطنت ہے, سلطان علاء الدین کے بعد جو آخری ان کے حکمرانوں میں سے ہیں, وہ بھی حضرت شیخ ابن عربی کے مرید تھے. اور آپ دمشق کے اندر آئے ہیں, وہاں کے قاضی القضات بھی آپ کے مرید تھے. تو یعنی آپ کے مرید عام لوگ ہی نہیں ہوا کرتے تھے, جو سلطنتوں کے بادشاہ تھے وہ آپ کے مرید تھے. تو آپ نے ان کو جو روحانی طاقت دی, اور اس کی وجہ سے وہ دشمنوں کے خلاف اسٹینڈ لیتے تھے, اور دشمنوں کے خلاف انہوں نے ریاستوں کا قیام کیا, اور وہ ریاست
ریاستیں 600 سال تک اپنے ظاہری ڈھانچے پر کھڑی رہی، اور خلافت اسلامیہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے، وہ خلافت اگر آپ کی اس 19ویں اور 20ویں صدی تک پہنچی ہے تو وہ شیخ ابن عربی مجھے ایک جملہ کہنے دیں کہ سلطان حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول پہ جب ہم بات کرتے ہیں، یہودیوں کو جب شٹ اپ کال دی تھی، فلسطین کی سرزمین جو مانگی تھی، اب موضوع ایسا ہے واللہ میں بتاؤں اس پہ پورا پروگرام کریں تو بات کہاں سے کہاں جائے، وہ جو عشق کا رنگ تھا سرکار علیہ السلام کا، مجھے کہنے دیں جملہ، یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تھی، ابن عربی منتقل ہوا تھا خلافت عثمانیہ میں۔ بالکل، اور آپ یہ دیکھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الظاہر آپ کے مرید تھے، تو آپ نے اس وقت کی سلطنت سلجوق ہو، سلطنت عثمانیہ ہو یا سلطنت ایوبیہ ہو، یہ ان صدیوں کی بڑی سلطنتیں تھی، ان تینوں سلطنتوں میں ابن عربی کا فیض پہنچا ہے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بقا اور قیام کے لحاظ سے مدد دی ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ آپ نے بس آخر میں مزار مبارک کا ایک عرصے بعد ظاہر ہونا، 2 جملوں میں جی، دمشق کے اندر جو ہے وہ محلہ صالحیہ کے اندر آپ کا مزار تھا، اور آپ کے علوم بھی اور آپ کی قبر بھی کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ روایتیں آتی ہیں کہ تقریباً 300 برس بعد آپ نے فرمایا تھا کہ جب سین شین میں داخل ہوگا، یعنی جو سلطان سلیم جب شام میں داخل ہوئے اس کے بعد جا کے آپ کا مزار پرانوار جو ہے، یہ بھی آپ کی ایک کرامت تھی جو آپ نے بتا دی۔ بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، ماہ ربیع الثانی کی ابتدا ہو چکی ہے اور سے پاک کے مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے، انشاءاللہ بڑے زبردست پروگرامز آگے آپ نے دیکھنے ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو کتاب الشفا میں آج آپ کو ماہ ربیع الثانی کی خصوصی دعا بتلاتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے، اسکرین پہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ نمایاں ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص ماہ ربیع الثانی میں مسلسل پورا مہینہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عدد ما فی علم اللہ و دوام ملک اللہ، یہ درود، یہ ورد پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایسا ثواب لکھا جائے گا جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ ورد ضرور پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں ایسا ثواب لکھا جائے گا جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، انسان کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اگر تمہیں کچھ مانگنا ہی ہے تو اس کے لیے تم اپنے رب کریم سے لا لگانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے روح کا پاک ہونا ضروری ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔